اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ سورۃ مزمل شریف جاری و ساری ہے، اور اس کا پہلا تھوڑا حصہ ہو گیا تھا۔ میں ربط جوڑنے کے لیے آپ کو دوبارہ وہاں سے سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو نبی پاک کمبل اور چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کیفیت کا ذکر کر کے آپ کو مخاطب فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جب اس کو بلاتا تھا اور پکارتا تھا تو وہ جس حالت میں ہوتا تو اسی حالت کا ذکر کر کے اسے آواز دیتا تھا۔ یہ محبت کا ایک انداز ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو اس سے بڑی محبت ہے۔ یعنی اگر مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں نام نہیں لوں گا، میں کہوں گا اے قرآن پڑھنے والے۔ اگر مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو میں کہوں گا اے کھانا کھانے والے۔ یہ محبت کو سب تک پہنچانے اور بتانے کا ایک طریقہ تھا ان کے اندر۔ تو اللہ نے بھی انہی کے طریقے کے مطابق کلام کیا کہ تم اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو جس سے محبت کرو اسی حالت میں یاد کرتے ہو، تو آج ہم بھی اپنے حبیب کو اسی حالت میں یاد کریں گے۔ تو فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، رات کے وقت اٹھیے۔ محبوب پاک جو اٹھے تو پوری رات عبادت شروع ہو گئی۔ فرمایا الا قلیلا، نہیں آپ تھوڑا کم کر دیں۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتلایا تھا، آج اشارے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ پھر فرمایا نصفہ، نبی پاک نے تھوڑا سا کم کر دیا، باقی آپ پڑھ دیں۔ فرمایا نہیں حبیب، اجے بھی اونا کام نہیں کیتا جنہیں اسی آکھے ہے، نصفہ، آدھی رات کر دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آدھی رات عبادت شروع کر دی اور ایسا پکا ٹائم رکھا، پوری ادھی رات۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا اوِن قص منہ قلیلا، فرمایا اس کو بھی آدھا کر دے۔ پہلے تھا پوری رات اٹھیے، نبی پاک شروع ہو گئے، فرمایا تھوڑا کم کی، آپ نے تھوڑا سا کم کر لیا۔ فرمایا نہیں آدھا، آدھی رات ہو گیا۔ فرمایا نہیں اس کو بھی کم کیجئے، نبی پاک نے اس کو بھی کم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا منہ قلیلا، اس میں سے بھی کم کر دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جگاتا بھی خود ہے، سلاتا بھی خود ہے۔ اندازہ فرمائیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ہاں اب تمہاری مرضی، کبھی زیادہ کبھی تھوڑا آپ جاگ سکتے ہیں، تو آپ اب مرضی پر چھوڑا آپ کی، اور فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن جب پڑھو تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اس پر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب، دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پچھلے کو صاف سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور خود بھی اس کے الفاظ کا جو ادائیگی ہے، جو مخارج ہیں، جو صحت لفظی ہے، اس کا دھیان رکھتے ہوئے پھر وہ قرآن مجید کو پڑھے، یعنی قرات کے ساتھ صحیح قرآن پڑھے، پچھلے کو بھی سمجھ آئے، اے نوبے تے یا لمون تے ہٹ کے تا لمون تے چل بھئی اللہ اکبر، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لفظ پچھلے بندے کو سمجھ آنا چاہیے اور خود بھی اس کے مخارج کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے تیز قرآن پڑھنے کا کہ جس میں سمجھ ہی کوئی نہ آئے یا الفاظ درست نہ ہوں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر اور تشریح کے اندر علماء نے لکھا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے صحت لفظی یعنی مخارج اور قراءت کا دھیان نہیں رکھتے، اتنا تیز یا اتنا مجہول اور اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ اس کے معانی، مفاہیم اور مطالب وہ سمجھ نہیں آتے۔ تو فرمایا اس واسطے یہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو تیز نہیں پڑھنا چاہیے، نہ خود سمجھ آئے، نہ کسی کو سمجھ آئے، نہ الفاظ درست ہوں اور قرآن بھی لعنت کرے، تو فائدہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور سیانے کہتے ہیں نا، تھوڑا کام کر لو چاج نال کر لو، سنے نا جملہ، تھوڑا کر لو چاج نال کر لو، تھوڑا پڑھ لیں چاج نال پڑھ لیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ قرآن کے معانی پر ساتھ ساتھ غور کرتا چلا جائے۔ آپ نبی پاک کی احادیث پڑھ کے دیکھیں، کئی موقعوں پر نبی پاک نماز میں رونا شروع کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے خوف اور اس کے جلال کا ذکر ہوتا تو وہ چونکہ سمجھ آ رہی ہوتی، آہستہ آہستہ پڑھتے تو اس کا دل پر بھی اثر ہوتا تھا۔ اور یقین کریں قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس کا اثر کبھی جا ہی نہیں سکتا، دل پر اثر، جتنا مرضی گناہگار بندہ ہو، باوضو ہو کے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سامنے اس کے تلاوت شروع کر دو، یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب اور اس کی برکتیں فرمایا قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہیں، قرآن کی برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنی چاشنی ہے اس کی، اس کو جب پڑھا جائے تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ دو معانی اور مفاہیم اور مطالب ہیں جس کے مطابق فرمایا کہ تم قرآن پڑھو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کوشش کریں جتنی اللہ نے سر اور طرز دی ہے نا، آواز، اس آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو سر لگا کے طرز کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار سونی آواز دے نال تے قاری صاحب اور ہی پڑھ دے ہوندن، او بھائی قاری صاحب وہ کو قرآن کا مالک تو نہیں، مالک تو رب ہے نا۔ قاری صاحب کو توفیق مل گئی سونا پڑھنے کی تو کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہم پڑھیں گے، جتنی آواز ہے آپ کی پڑھیں۔ ہو سکتا ہے قاری صاحب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، او دے تے پھر منہ تے وجے گا تے تم پڑھنا ہے اللہ دی رضا واسطے، چاس نہیں آ جانی۔ تو جتنی کا آواز ہے آپ پڑھیں بھائی، آپ طرز لگا کے پڑھیں قرآن مجید کو، اس کا لطف آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے جب طرز لگا کے پڑھیں گے نا قرآن، تو یہ قرآن جب پڑھ آپ رہے ہوں گے، آپ کے کانوں میں جب آپ کی آواز آئے گی تو پھر بھی آپ کے دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں کیسا لطف ہے۔ تو اس واسطے فرمایا قرآن مجید کو پڑھنا تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ معانی، مفاہیم، مطالب وہ بھی سمجھ آئیں، الفاظ بھی سمجھ آئیں، اور اس قرآن کا جو مقصد ہے کہ دل پر اثر کرے وہ اثر بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ہم ان قریب آپ کو ایک بھاری چیز عطا فرمائیں گے۔ ان قریب ایک بھاری بات، اس بھاری بات سے کیا مراد ہے؟ وحی۔ فرمایا یہ جو وحی آ رہی ہے نا، یہ بہت، یہ اس کا وزن کتنا ہے آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو فرمایا پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ اس کا بار کبھی برداشت نہ کر سکتے۔ قرآن میں اتنا وزن ہے، اتنا اس وحی میں دم ہے۔ بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام میری گود میں آرام فرما رہے تھے، کیا نصیب ہیں علی کے بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ چند صحابہ کرام کو یہ موقع ملا ہے، چند صحابہ کرام کو جن کی گود میں نبی پاک نے آرام فرمایا۔ اور میں اگر کہوں کہ کنٹینیو سب سے زیادہ کس کو یہ موقع ملا تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ 3 دن غار کے اندر میرے مصطفیٰ کی یہی کیفیت رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک میری گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت بخشے، برکت دے۔ تو آرام فرما رہے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میرے گھٹنے کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے۔ فرمایا اتنا، یہ حضرت مولا علی ہیں جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بائیں ہاتھ سے خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، مولا علی اکیلے اٹھا کے پھرتے ہیں اور اس کو ڈھال بنا کے پھرتے ہیں۔ اتنی طاقت کے مالک مولا علی شیر خدا۔ آج وہی آئی ہے تو کیا کہتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ران کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ تو فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، فرمایا بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بات دیں گے۔ اس بھاری سے مراد یعنی کلام میرا ہوگا لیکن اس کا حقیقت میں وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی واسطے یہ قرآن مجید برہان رشید اس کا بہت سارے معانی، مفاہیم اور مطالب کے ساتھ ساتھ اگر سادہ بھی پڑھا جائے تو اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آگے پتہ کیا فرمایا، حبیب یہ رات کو اٹھنا ویسے ہوتا مشکل ہے، خود ہی اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ فرمایا رات کو اٹھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پر آگے جو بات ہے وہ ہم سب کے لیے سننے والی ہے۔ فرمایا ہاں جو اٹھنا شروع کر دے اس کے منہ سے بات ہمیشہ سیدھی نکلتی ہے۔ رات کی عبادت کا ایک فائدہ، اس بات سیدھی نکلنے کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب بندہ رات کی تنہائی میں رب کی عبادت کرتا ہے، چونکہ آوازیں نہیں ہوتی، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی اور کسی قسم کی ڈسٹربنگ نہیں ہوتی، تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے نا، بڑے ستھرے لفظوں کے ساتھ کرتا ہے، بڑی دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بڑے اچھے الفاظ نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ جب رات کے وقت بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے، صبح کے وقت اٹھ کر بندہ پھر جھوٹ نہیں بولتا، بندہ دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، 2 نمبری نہیں کرتا، بچتا ہے۔ وہ پتہ کی کہندا ہے، یار ہے دنیا واسطے میں جھوٹ بول دیا پہ جڑی راتی عبادت کیتی ہے کہ ساری گولی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا حبیب رات کو اٹھنا ہے تو اوکھا، لیکن جو اٹھ جائے اس کی زبان ستھری ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب توجہ ہے جی حضرات۔ تو اس واسطے رات کو اٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ان سب کو چاہیے کہ وہ ضرور اٹھیں اور کثرت کریں اس کی، تاکہ اس کے ساتھ ہمارا بول چال سب کچھ یہ درست اور بہتر ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بس اوقات نمازی پرہیزی تہجد گزار، یہ بس اوقات سب لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بس اوقات ہے۔ بندہ پوچھ رہا بھی یہ کیوں ہر بندے دے نال لڑ دیو سرکار، کیوں ہر بندے دے گاٹے فٹ ہوندے ہو؟ آدھے یار میں کھرا بندہ، کیا دن میں کھرا بندہ تو میں تم رہ نہیں ہوں، میں تو غلط گال برداشت نہیں ہوندی، تو میں کہ تو کہڑی گال دا کھرا ہے؟ او غلطی تے برداشت کرنی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ ہمارا ایک بڑا عجیب ذہن بنا ہوا ہے نا، میں تو غلط نہیں بہو، کمال ہے یار اللہ دیا بندیا، غلط گالی تے برداشت کرنی ہے، برداشت کر اور پھر صحیح جواب دے۔ اور یہ کہنا میرے کو غلط ہوندی نہیں، موڑ تو کھرا تھا نا، تو مڑ کھا رہا ہوئے ہوں۔
نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. آپ کی بولی میں پھر اس کو کھارا کہتے ہیں نا, باہر بندے دے گاٹے پھیٹتے ہیں. تو برداشت کر. اور یہاں پر یہ سننے والی بات ہے, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ, اہل بیت اور ولی اور قرآن, جتنے ہماری مقدسات اسلامیہ ہیں, ان کے بارے میں جب کوئی زبان کھولے تو پھر بالکل وہاں کمی کمزوری نہیں. جب مجھے کوئی کہے تو آپ جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں. میں نے آخیا نا کوئی گل نہیں, کوئی جان دے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی زبان سچی تب ہوتی ہے جب بندہ تہجد پڑھنا شروع کر دے, رات کی عبادت شروع کر دے, قیام اللیل شروع کر دے, اور یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, ان لک فی النہار سبحا طویلا. محبوب سارا دن تے پھر بڑے کام ہوندے نا لوکاں نو. گل بھی ٹھیک ہے, سارا دن لوگوں کو کام ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آپ کو میں نے بارہا کہا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ لگوائیں, پڑھیں, آپ کو مزہ آئے گا. یہ ہر مہینے کا ایک رسالہ ہے, آپ لے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا جو بھی بندہ ملے انہوں میں چاہیے وہ تینوں منگوا دے گا, کوئی زیادہ مہنگا بھی کوئی نہیں, آپ پڑھا کریں اس کو. اس کے اندر ایک روایت بڑی پیاری مجھے ملی, فرمایا کہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے یہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے. تو کہا وہ کیسے تحفہ ہے؟ فرمایا دیکھو بھی دن ہوتے ہیں چھوٹے, راتیں ہوتی ہیں بڑی. چھوٹے دن میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے, اور رات جب بڑی ہو تو اس کو ڈیوائیڈ 2 حصوں میں کر لیا جائے. ایک حصے میں عبادت کر لی جائے اور دوسری میں بندہ رج کے سو جائے. رات کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا اور صبح اٹھ کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. نہ نیندر دے وچ کوئی کمی آئے گی تے نہ سویر نو روزہ لگے گا. اس تو چنگا موسم کیڑا ہونا ہے. اب آ سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ سردیوں کا موسم ہے. اس کے اندر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے, سنا دوں آپ حضرات کو. جو بندے کسی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتے رمضان شریف کے, ان کے لیے صرف یہ حکم نہیں ہے کہ روزے نہیں رکھ سکے لہذا کفارہ دے دو. ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی. آج آگ سلائے بھئی یہ تو ہن سانو سارے نو پھسا ہوئے لگتا ہے. نہیں, یہ مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی, آپ کی زندگی میں ایک رمضان ایسا بھی آیا کہ بیماری کی وجہ سے نا, اور گرمی شدید تھی آپ کے شہر کے اندر, تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو آپ نے پوچھا اپنے عقیدت مندوں سے کوئی ایسا علاقہ بتاؤ جہاں پر ٹھنڈ ہو اور روزہ رکھنا آسان. انہوں نے بتایا فلاں علاقہ پہاڑی ہے تو وہاں پر بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت پورا مہینہ وہاں چلے گئے, فرمایا میں روزہ نہیں چھڑنا, اوتھے تو گرمی دا ایشو ہے, ایتھے تو کوئی نہیں نا. کیا بات ہے یار, یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم. اور جتنے اب ہم حضرات بیٹھے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ بتا دیا ہے. اگر گرمیوں کی وجہ سے ہم نے روزے چھوڑے ہوئے ہیں, گرمی ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو جناب یہ ہے تو وہ ہے, جو جیسے ہوتا ہے معاملہ, بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں رکھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے عزیز, میرے بھائی, اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں تو رکھ سکتے ہیں نا, تو آپ کو رکھنے پڑیں گے یہ روزے. اور اگر کسی کی ایسی کیفیت تھی یا ہے اور اسے آج مسئلے کا پتہ ہوا ہے تو آج سے روزہ رکھنا شروع کر دے. اجے تک سردیاں ہور بھی آنیاں نے, اجے تو سارا کام چلنا ہے بھائی جان. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, جب اپنے رب کا ذکر کرو تو دنیا سے ٹوٹ کر کرو, ٹوٹ کر کرو. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسے ذکر کرو کہ دنیا والے تمہیں دیوانہ سمجھیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اگر آؤ نا تو وہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں ذکر سے پہلے یہ بات سناتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں پر اسی مرکز میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے جی, جمعرات کا اسی مرکز میں ہوتا ہے نا, وہ بولو تے صحیح نا. تو ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء تک بس اتنا ہی ٹائم, بس تلاوت کے بعد نعت شریف, اس کے بعد ایک بیان کسی بھی ایک موضوع پر مختصر ہوتا ہے. مغرب سے عشاء آپ جانتے ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد ذکر, دعا اور پھر عشاء کی نماز با جماعت مدینہ. تو اجتماع میں ضرور تشریف لایا کریں. موقع مل گیا ہے, گھنٹہ ہکتے ہے, بشام کو دے دیں. اور یہ شب جمعہ ہے, اس کو کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات شب جمعہ. اسلامی نقطہ نظر سے اس کا بہت زیادہ مقام اور رتبہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا میں امید کروں شرکت فرمائیں گے؟ اب آ جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. فرمایا مشرق و مغرب کا رب وہ ہے
کہ جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فاتخذہ وکیلا، فرمایا اپنے تمام کاموں میں اسی کو اپنا کارساز بنا لو، وہ تمہارے سارے کام دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں سارے کے سارے فرما دے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے تفسیر روح البیان والے نے، آپ توجہ کریں، آپ کو ایک وظیفہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ وکیل ہے یہ اللہ رب العزت کے جو اسماء صفاتی ہیں ان میں سے ایک اسم شریف ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت نہیں، سن لو سارے حضرات، پیراں کولو وظیفے لیندے ہو، کدی مولویاں کولو لے لیا کرو، انہاں کولو پیسے نہ لیندے ہو، ساڈے کولو فریاں چ لے لو، انہاں دے کولو ایتوار تے منگل نو لیندے ہو، ساڈے کولو جمعے تے لے لو۔ سبحان اللہ، تے آکھو چا یار ہے کیڑی برکت اللہ تو انہوں دیہاڑا تے کیڑی برکت اللہ وظیفہ پہ دینا۔ ہاں فرمایا یہ جو لفظ وکیل ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی وہ بھی، اور جو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کسی بھی شے سے، بس اوقات اندھیرے سے، بجلی کڑکے اس سے، چمکے اس سے، بارش سے، یہ لوگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، ڈرتے ہیں،